میرے ایک دوست نے مجھ سے 1,00,000 روپے مانگے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے 1,00,000 دے دیتا ہوں، لیکن پیسے لیتے وقت 2 گواہ ہوں گے اور اسٹامپ پیپر پر لکھ کر بھی دینا ہوگا۔ اس نے کہا کہ مجھ پر یقین نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل ہے، مگر شریعت کے مطابق قانونی کارروائی ضروری ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ میں نے منانے کے لیے اسے کہا کہ یار میں مذاق کر رہا تھا، حالانکہ میں کسی مذاق کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ خیر، میں نے اسے گواہوں اور کاغذی کارروائی کے بغیر 1,00,000 روپے دے دیے۔ 2 سال ہو گئے، میرے دوست نے مجھے پیسے واپس نہیں کیے۔ میں نے مانگے تو کہنے لگا کہ میں نے تو واپس کر دیے تھے۔ میں نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو، تو غصے سے کہنے لگا کہ تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو؟ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ میں تھانے میں گیا اور کہا کہ میرے دوست نے مجھ سے 1,00,000 لیا تھا مگر واپس نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ثبوت یا گواہ؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ تھانے دار نے کہا کہ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہو تو رسید دیتے ہیں نا، لینے جاتے ہیں تو رسید دیتے ہیں نا، سارے مسلمان ہی ہیں، کیوں رسید مانگتے ہیں اور دیتے ہیں؟ اسی لیے کہ قانونی کارروائی ضروری ہے۔ آپ جھوٹے ہو ورنہ ثبوت لاؤ۔ تنگ آ کر میں نے بھی 2 جھوٹے گواہ تیار کیے اور ان کے ذریعے سے تھانے دار کے پاس آ گیا۔ انہوں نے تحریری طور پر لکھا کہ فلاں دوست نے اس کے پیسے دینے ہیں۔ پھر گواہی دینے والے دوستوں کی کئی غلط باتیں زندگی میں مجھے ماننا پڑیں۔ تھانے دار نے قرضہ لینے والے دوست کو بلایا، اس نے 20,000 تھانے دار کو دیے اور الٹا میرے خلاف ہی پرچہ کروا دیا۔ میرے پیسے پہلے ہی پھنسے ہوئے تھے، اوپر سے پرچہ ہونے پر میں نے اپنے دوست سے معافی مانگی اور بیان دیا کہ اس نے میرے کوئی پیسے نہیں دینے۔ تب کہیں اس نے مسکراتے ہوئے پرچہ واپس لیا۔ ایک غلط فیصلے نے مجھے بہت ذلیل کروا دیا۔ دوستو، یہ دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی گزارنے کے اصول بھی عطا فرمائے ہیں۔ ان اصولوں کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے معاملات طے کرنے پر جو نقصانات ہوں گے اس کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہوں گے۔ اور آج کل کے اس پرفتن دور میں کسی پر اعتماد اور یقین کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ نکاح کرتے وقت گواہ تو ہوتے تھے مگر لوگ پھر بھی مکر جاتے تھے۔ اسی لیے جنرل ایوب نے نکاح فارم متعارف کروا دیا تاکہ عوام جھوٹ نہ بولیں۔ اب طلاق دے کر بھی لوگ مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دی ہی نہیں۔ دوستو، یہ روداد کئی لوگوں کی ہے۔ گواہ اور تحریری دستاویزات بنانے سے وہی ڈریں گے جو غلط کام کرتے ہیں یا مجھ جیسے جاہل کو سبز باغ دکھا کر لوٹنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، اے ایمان والو، جب تم لین دین کا کوئی معاملہ کیا کرو تو اس کو تحریر کر لیا کرو اور 2 گواہ بھی بنا لیا کرو۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور یقینی طور پر آگے اپنی زندگی میں آپ ایسا ہی کچھ کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس بھی ضرور لکھیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔